قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے، آج اس کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ شاعر کوے کو قاصد، ہنس کو شاعر اور عاشقوں کو ہنس کا جوڑا بنا دیتے ہیں۔ شاعری کی اسی قلب ماہیت کا دوسرا نام استعارہ ہے۔ شاعری الفاظ کی ایک بدلی ہوئی نئی ترتیب کا نام ہے، ایسی ترتیب جس کے پیچھے نئے معنی کا ظہور ہو رہا ہو، جذبہ تخیل، اسلوب اور استعارہ، اور سب سے بڑھ کر ایجاز یعنی اختصار، جو شاعری کی جان ہے۔ پکاسو نے آرٹ کے بارے میں کہا ہے، آرٹ ایک ایسا جھوٹ ہے جو سچ کے دروازے کھولتا ہے۔ شاعری نہ صرف یہ کہ جھوٹ پر اپنا مدار رکھتی ہے، بلکہ سائنٹیفک سچ نہیں ہوتی۔ شاعری کے لیے التباس کی تخلیق ضرور ہے۔ اس معاملے کو کولرج نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ شاعری نثر نہیں، سائنس ہے۔ اسی شاعری میں التماس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کلچر نے شاعری کو جھوٹ اور شاعروں کو خیالی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں سے تعبیر کیا، لیکن خیال کی وادیوں میں کھوئے رہنے کے باوجود شاعر حقیقت سے دور نہیں رہ سکتا۔ استعارے کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں اپنے باطن میں جھانکے اور اپنے خارج کی دنیا سے آنکھ ملانے کی ہمت ہو، یعنی اپنے لاشعور سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت اور اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے ماحول سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت ہو۔ شاعری کے سلسلے میں ٹرانسفارمیشن بنیادی اہمیت کا عمل ہے۔ وجود کے متضاد اصولوں اور قوتوں کو یکجا کر کے ان کی نوعیت بدل دینا استعارے کا کام ہے، لیکن لوگوں میں تجربے کی نئی حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر قسم کی غیر منطقی باتوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور استعارہ اپنے ساتھ غیر منطقی اور بعید از قیاس تجربات کھینچ کر لاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ پھر سمندروں کے بیچ، بلکہ خطرناک سمندروں کے بیچ ایسے جھاگ کے قریب آ گئے ہیں جہاں اپنی ذات، اپنے عہد یا اس عہد کا مرکزی بحران۔ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وجودیت کے بنیادی تصورات میں خوف، تشویش اور اندیشے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہائیڈگر کے خیال میں انسان کی بنیادی کیفیت ہی تشویش ہے۔ تشویش ہی سے ہم معتبر وجود سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہائیڈگر تو جسم اور روح کی سنویت کا منکر ہے، جبکہ ہمارا بنیادی وجود ہی تشویش ہے، اور تشویش جس چیز کے بارے میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ غیاب میں ہوتی ہے، اور مستقبل میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم انسانی وجود کی تکمیل بھی دیکھنا چاہیں تو موت کو زیر بحث لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ موت ہمارے وجود میں ایک امکان کے طور پر ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اکثر لوگوں نے تشویش کے بارے میں یہی کہا ہے کہ تشویش ہماری آزادی میں امکان کی ایک لہر کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح اور جسم کی تخلیق کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ان کے درمیان انسان ہمیشہ ایک کھچاؤ کی حالت میں رہتا ہے، یہی کھچاؤ اس کی تشویش ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ ناآسودہ جنسی خواہشیں ہمارے اندر تشویش پیدا کرتی ہیں اور خطرے کا سگنل بن کر بقا میں ہماری مددگار ہوتی ہیں۔ انا اس تشویش کا مرکز ہوتی ہے، اور چونکہ انسان بنیادی طور پر غیر سماجی جانور ہے، اس لیے معاشرے کا فرض ہے کہ اس جانور کے محرکات کو دبائے، اور معاشرے کے خوف سے جب فرد کے یہ محرکات دب جاتے ہیں تو کلچر پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کا دباؤ جتنا زیادہ ہوتا ہے، فرد میں اعصابی ہیجان بھی اسی تناسب سے ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ کلچر پیدا ہوتا ہے، یعنی استعارہ جنم لیتا ہے، رقص میں، شاعری میں اور کلچر میں۔ یورپ کا فرد ایک طرف اپنی روایتوں کے بوجھ سے آزاد ہوتا ہے
اور دوسری طرف معاشرے سے بھی کٹ گیا ہے، بے طاقت ہو کر رہ گیا اور ان قوتوں کا آلہ کار بن گیا ہے جو اس کے خارج میں ہیں۔ اس طرح آج کے جدید انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے بچھڑ گیا ہے، خوف زدہ ہے، تنہا ہے، اور اخلاقی تنہائی اس کے لیے سب سے زیادہ دہشت ناک ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے۔ ہر شخص ایک جداگانہ اکائی ہے۔ خطرے کے اس احساس نے اسے ظاہری اخلاق کا پابند بنا دیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر طلعت حسین نے ضمیر کے مجرم کی زندگی کے بارے میں ایک کھیل پیش کیا۔ یہ کھیل ایک جرمن ڈرامہ نگار کے کھیل سے ماخوذ تھا۔ ایک رات ایک کھیل، صبح ہوتے ہوتے ایک مہمان جو اس کھیل کے دوران اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا خودکشی کر لیتا ہے، عین اس وقت جب جج اس کو بری کرنے والے تھے۔ دراصل ڈرامہ نگار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ قانون ضمیر کے جرائم کی سزا متعین نہیں کر سکتا، ضمیر کے جرائم اپنی سزا آپ متعین کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یورپ اخلاقی تنہائی کا بیمار ہے اور یہ اخلاقی تنہائی بہت جلد ہمیں گھیر لے گی۔ کیا ہم اپنی فردیت مغربی انسان کے حوالے کر چکے ہیں؟ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے۔